السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 اور 76 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ گزشتہ چند آیت مبارکہ میں اس آیت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا جو انداز ہے ان کا، اس کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار سمجھا رہے ہیں کہ پیغمبر اللہ کے بندے اور رسول ہوتے ہیں، معبود تو صرف ایک ہے اور وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح نوعیت میں شریک ٹھہرانا یہ اللہ کا ناپسند، سخت بلکہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں جو ہیں وہ ان کو یعنی کہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے، پچھلی آیت میں جو ذکر فرمایا کہ فرمایا وہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ فرمایا مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں ہے الا رسول، مگر رسول، یعنی مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس میں ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، فرمایا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے وہ بڑی صدیقہ تھی، سچی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے صفائی پاک دامنی کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا۔ کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اللہ کی صفت نہیں ہے کھانا پینا سونا، یہ اللہ کی صفات میں نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ دونوں کھاتے پیتے تھے، تو گویا وہ بشر تھے، انسان تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کس طرح ہم نے ان کی آیات کو واضح کیا ہے۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر تم دیکھتے نہیں ہو، کہاں لوٹے جاتے ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تکرار کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کو رسول بنایا ہے، اور ان کی ماں بھی پاک دامن تھی، نیک تھی، صدیقہ تھی، لیکن وہ انسان تھے۔ اللہ نے یہاں ایک بات فرمائی کہ وہ کھاتے پیتے تھے۔ کھاتا کون ہے؟ انسان کھاتا ہے، فرشتے نہیں کھاتے، اللہ نہیں کھاتے، یعنی اللہ رب العالمین کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ تو کھاتے پیتے تھے اور وہ رسول تھے، اور اس سے پہلے بھی میں رسول بھیج چکا ہوں۔ یعنی انہوں نے غلو سے کام لیا نا، یعنی دیکھیں وہ جھگڑے میں عمل ان کا بھی نہیں تھا، جو اہل کتاب تھے عیسائیت، یعنی وہ بھی اسی غلو میں پڑے ہوئے، جی عیسیٰ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یعنی ان کا مقام بڑھا بڑھا کر اللہ کے قریب لے گئے، لیکن عمل پھر بھی عمل نہیں ہے، یعنی ان کا عمل نہیں ہے۔ یہی آج ہمارے اندر جو ہے خامی آ چکی ہے کہ ہمارا عمل نہیں ہے، جھگڑا بہت ہے، فلاں اچھا ہے فلاں بہتر، ٹھیک ہے، اور اللہ کے بندے اچھا ہے، لیکن تو بتا تو کتنا اچھا ہے، میں بتاؤں میں کتنا اچھا ہوں، میں اللہ کے کتنی عبادت کرتا ہوں، میں کتنا اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہوں، میرے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ کہیے کیا تم عبادت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے، من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تو وہ تو ایسے ہیں کہ وہ تو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، واللہ سمیع العلیم، اور اللہ تو ایسا ہے کہ وہ ہر بات تمہاری سنتا ہے، تم جب اس کو پکارو وہ سنتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، جاننے والا بھی، یعنی جب تم اس کو پکارے
یہ بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری شارک کے قریب ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ یعنی عیسائیت میں بھی غلط تھی اور آج ہمارے اندر، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام کو بڑھا کر وہ نعوذ باللہ اللہ کے مقام تک لے گئے جی، اور پھر کہنے لگے ابن اللہ بنا دیا، یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیا، کبھی خدا بنا دیا، لیکن عمل ان میں نہیں تھا۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی آیت حکم شریعت ہوتا تھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو نتیجتاً اللہ نے اس کو ناپسندیدہ قوم قرار دیا۔ تو آج ہمارے اندر بھی یہی بات ہے کہ ہم مقابلہ لگا ہوا ہے، ہمارے اندر بھی فلاں بہتر ہے، فلاں اس سے بہتر ہے، فلاں اس سے بہتر ہے، یعنی کسی کو بھی واعظ نصیحت کسی کی بھی بات سن لی جائے نا، وہ یہی جھگڑا، ہمارا عالم فلاں علماء، ہمارے علماء حق، ہمارے علماء حق، وہ علماء سو، یعنی اسی میں ہم جھگڑ رہے ہیں، انہی باتوں میں ہم جھگڑ رہے ہیں جو کہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس آیت میں عیسائیت کا جو عقیدہ ہے باطل، اس کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یعنی اس سے وہ گمراہ ہو گئے تھے، روح اللہ، انہوں نے کہا جی اللہ کی روح ہے، روح سے مراد جی اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا روح کا مطلب ہی ہرگز نہیں ہے، یعنی ان کی والدہ فطری طور پر دیکھیں نا پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے، فطری طور پر پیدا ہوئے، ان کی والدہ پیدا ہوئی۔ اگر پیدا ہونے کی بات ہے کہ اگر وہ یعنی اس کا باپ نہیں ہے تو اللہ نے پیدا کر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا کون باپ تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ، تو پھر تو وہ ان سے بھی بڑے خدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں خام خواہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے ہم اللہ کے حکم کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف لوٹیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، میں نے تیری دستگیری کی، داد رسی کی، میرے سوا کسی کو اپنی مشکل میں نہ پکارنا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تیرا حاجت روا ہوں، یعنی میں تیرے ہر کام کو، ہر بات کو سننے والا ہوں، میرے اذن کے بغیر دنیا کی کوئی شخصیت کوئی کچھ نہیں کر سکتی، وہ رسول ہو، ولی اللہ ہو، جو بھی ہو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا وہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ہم جیسے، نعوذ باللہ، ان کا مقام اور مرتبہ ہماری سوچ سے بہت بلند ہے۔ کتنا بلند ہے کہ اللہ کے بعد اگر مقام آتا ہے تو انبیاء کا آتا ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں سب کے اللہ تعالیٰ کا سب پر اپنے ایمان لانا ہے، سب انبیاء پر ہم نے ایمان لانا ہے، کتب پر ایمان لانا ہے، لیکن اتباع اپنے نبی کی کرنی ہے، لیکن غلو سے کام نہیں لینا ہو، یعنی کسی کا مقام کو اس طرح بڑھا کے آگے لے جانا کہ یعنی وہ شرک کی حد تک چلے جائے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ نے خود اپنی بہت ساری حدیثوں میں آپ نے فرمایا یہودی اور نصرانیوں کی طرح میری پوجا پاٹ نہیں شروع کر دینی، مجھے اس طرح غلو سے کام نہیں لینا کہ تم میرا مقام جس طرح انہوں نے اپنے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، بس مجھے اتنا ہی رہنے دینا۔ لیکن اللہ کے بندے کیسے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، یعنی وجہ کائنات ہیں، یعنی ان کا مقام ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ۔ لیکن اس ضد میں نہ پڑیے، یہ بات یاد رکھیے کہ عبادت اللہ کی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے۔ اس بات پہ یقین رکھیے کہ یہ جو اختیارات ہیں اللہ کے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ ولی ہے، وہ نبی ہے، وہ امام الانبیاء، کوئی بھی ہے، اس معاملے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے، اور باقی سب اللہ معبود ہے، باقی سب عابد ہیں، بندے ہیں اس کے، دنیا میں جتنے بھی ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات جو ہے نا اس پہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صحیح کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ بات پیدا کر دے، اور ان جھگڑوں سے ہم باہر نکلیں، بس اللہ کی عبادت کریں، انبیاء کی عبادت کریں، نیک لوگوں کی بھی اتباع کریں، جو نیک لوگ اچھے اعمال ہیں ان پہ چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔